السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بالکل خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روٹین میں اپنے کچھ کالمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو ہرگز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ضرور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا. ہمارا آج کا کالم ہے جرگہ سے سلیم صافی صاحب کا، جس کا عنوان ہے افغانستان اور امریکہ کی 6 بڑی غلطیاں. اگرچہ امریکہ نے یہ مقصد حاصل کر لیا کہ القاعدہ اب ماضی کی طرح اس کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں رہی، اور اس نے طالبان سے یہ گارنٹی لے لی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن بہرحال وہ ناکامی اور شکست کے تاثر کے ساتھ افغانستان سے نکل رہا ہے. امریکہ جیسی طاقت اپنے طاقتور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں مطلوبہ نتائج کیوں حاصل نہ کر سکی، اور وہ ایک بار پھر افغانستان کو خانہ جنگی یا پھر طالبان کے سپرد کر کے کیوں نکلنے پر مجبور ہے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ امریکہ اپنی غلطیوں اور حماقتوں کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوا. بلا شبہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں بھی کئی محاذوں پر ناکام رہیں. پاکستان، ایران، روس اور دیگر ممالک کے طالبان کے ساتھ روابط کا بھی کردار رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں اپنی شکست کا امریکہ خود ذمہ دار ہے. افغانستان کے محاذ پر امریکہ نے جن غلطیوں کا ارتکاب کیا، میری طالب علمانہ کی رائے کے مطابق اس کا اجمال کچھ یوں ہے. 9/11 کے بعد سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں کارروائی کی اجازت ملی. اس کی روس اور چین نے بھی حمایت کی، بلکہ شاید اسے چین سے ہی پیش کروایا گیا تھا. باب وڈ نے اپنی کتاب بش ایٹ وار میں لکھا ہے کہ امریکہ صدر بش گھبرا رہے تھے کہ شاید روس افغانستان میں اس کی کارروائی کی مزاحمت کرے گا، لیکن جب کولن پاول نے انہیں بتایا کہ صدر پیوٹن ہر طرح کی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو صدر بش کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی. لیکن افغانستان میں ابتدائی کامیابی ملنے کے بعد پہلے صدر بش نے ایران کو ایکسس آف ایول یعنی برائی کے محور میں شامل کیا، اور پھر وہاں چین، روس اور ایرانی مفادات کے خلاف سرگرمیوں کی اجازت دے دی، جس کی وجہ سے ان ممالک نے بھی 2003 کے بعد اپنی پالیسیاں بدل لیں. یوں روس، چین اور ایران کو ناراض کرنا امریکہ کی افغانستان سے متعلق پہلی بڑی غلطی تھی. پرویز مشرف نے دباؤ کے تحت سے ہی لیکن 9/11 کے بعد امریکہ کا مکمل ساتھ دیا، اسے زمینی اور فضائی راستہ دیا، طالبان سے متعلق انٹیلیجنس شیئرنگ کی، جس کی وجہ سے طالبان کی حکومت امریکیوں کی توقع سے بھی پہلے ختم ہوئی. مشرف حکومت نے امریکیوں کی خوشنودی کے لیے طالبان کے سابق سفیر عبدالسلام ظریف اور سابق افغان سفیر ڈاکٹر غیرت بھیڑ کو گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیا. جواب میں پرویز مشرف کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ انڈیا کو افغان سرزمین پر پاکستان مخالف سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، لیکن امریکہ نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے افغانستان انڈیا اور پاکستان کی پراکسی وار کا میدان بن گیا، اور کچھ عرصہ بعد پاکستان نے بھی طالبان سے متعلق اپنی پالیسی بدل لی. انڈیا کو سرگرمیوں کی اجازت دینا امریکہ کی دوسری بڑی غلطی تھی. پاکستان 9/11 کے بعد امریکہ سے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ طالبان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے کی بجائے مفاہمت پر آمادہ کرے. پاکستان کی کوشش رہی کہ طالبان کو بھی بون کانفرنس میں بلایا جائے، لیکن امریکی طالبان کا نام سننے کو تیار نہ تھے. افغان صدر حامد کرزئی بھی اس رائے کے حامی تھے، اور طالبان سے مفاہمت کے لیے انہوں نے صبغت اللہ مجددی کی قیادت میں ایک مفاہمتی کونسل بھی تشکیل دی، لیکن امریکیوں نے اس کمیشن کو کام نہیں کرنے دیا. یہ امریکہ کی تیسری بڑی غلطی تھی. 2002 اور 2003 میں افغانستان استحکام کی طرف گامزن تھا، آئین بن گیا، افغانی اپنے ملک میں واپس لوٹ رہے تھے، طالبان کی مزاحمت نہ ہونے کی برابر رہ گئی تھی. اسی عرصہ کے دوران افغانستان میں کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا، لیکن افغانستان کو پوری طرح سنبھالے بغیر امریکہ نے عراق کی جنگ چھیڑ دی، جس نے افغانستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. امریکہ نے اس وقت اسپیشل فورسز اور وسائل عراق منتقل کیے. امریکہ کے اس اقدام کے بعد ایران نے دیکھا کہ امریکہ عراق اور افغانستان میں اپنی افواج رکھ کے اسے درمیان میں سینڈوچ کرنا چاہتا ہے. چنانچہ اس کے بعد ایران نے بھی طالبان اور القاعدہ سے تعلقات استوار کیے.
عراق جنگ کی خود افغان صدر حامد کرزئی اور حسنی مبارک جیسے امریکہ کے اتحادیوں نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن تب صدر بش طاقت کے غم میں مبتلا تھے۔ چنانچہ چین، روس اور خطے کے دیگر ممالک نے افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے متعلق اپنی سوچ بدل دی، جبکہ القاعدہ اور طالبان کو عراق میں ناجائز امریکی کارروائی کے بعد اپنے بیانیے کے لیے مزید دلائل اور ابو غریب جیسے فوٹیجز ہاتھ آ گئے۔ یہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی چوتھی اور شاید سب سے بڑی غلطی تھی۔ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسیاں تضادات کا شکار بھی رہیں۔ کئی حوالوں سے کئی مواقع پر واضح نظر آ رہا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، CIA اور پینٹاگون ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ اسی طرح نیٹو میں شامل ممالک اور امریکہ کی اپروچ میں بھی بعض اوقات فرق نظر آتا رہا۔ مثلا صدر اوباما نے اپنی افاق پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے ایک طرف انخلا کے لیے ٹائم ٹیبل دیا اور دوسری طرف سرچ کے نام پر مزید افواج افغانستان لا کر جنگ تیز کر دی۔ اسی طرح صدارت سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ایک انتہا پر گئے اور پھر دوسری پر۔ شروع میں کہتے رہے کہ اگر انہوں نے اس وقت افواج نکالی تو افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کا گڑھ بن جائے گا، لیکن 2 سال بعد کہتے رہے کہ پاکستان جانے اور دوسرے پڑوسی جانے۔ تضادات پر مبنی پالیسی امریکہ کی 5ویں بڑی غلطی تھی۔ امریکیوں نے افغانستان کو افغانستان کے آئینے میں کم دیکھا اور افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی میں افغانستان کی داخلی سیاست بنیادی کردار ادا کرتی رہی۔ مثلا اوباما کی تضاد پر مبنی پالیسی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سوچ اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کی جلد بازی کے پیچھے بھی صدارتی انتخابات کار فرما تھے۔ یہ امریکہ کی 6ٹھی بڑی غلطی تھی۔